بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارے یہاں پر عید ہے، تو عید کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں عید منانے کا طریقہ کیا ہے۔ عید کیا ہے، عید کو کس انداز سے منایا جا سکتا ہے، عید کی سنتیں کیا ہیں، اس بہترین خوبصورت سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ عید الفطر کی سنتیں، پہلی عید کی تاریخ اور اس کی اہمیت، عید کی حقیقی پیغام پر روشنی۔ عید الفطر صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ ایک عظیم عبادت کا موقع بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کچھ خاص سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنا، عید کے دن فجر کی نماز کی خاص اہمیت ہے، اس لیے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں۔ غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا، عید کے دن صفائی ستھرائی اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے چند کھجوریں کھاتے تھے۔ صدقہ فطر ادا کرنا، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا واجب ہے تاکہ ہر مسلمان خوشی میں شریک ہو سکے۔ اللہ کے راستے سے آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے وقت ایک راستے اپناتے اور واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمات دہراتے تھے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کرتا آتا ہے کہ عید کی خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہماری خوشیوں کے آگے اس کا بڑا ہونا نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی عید الفطر کب منائی گئی؟ پہلی عید الفطر 2 ہجری میں منائی گئی، یعنی جب مسلمانوں کو رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ یہ وہی سال تھا جب غزوہ بدر ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کا شاندار فتح نصیب ہوئی تھی۔ پہلی عید کا منظر بہت سادہ تھا، لیکن اس دن مسلمانوں کے دلوں میں بے حد خوشی تھی کیونکہ یہ رمضان کی عبادات کا انعام تھا۔ عید صرف نئے کپڑے پہننے یا اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، یہ دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، یہ معاف کرنے اور دلوں کو جوڑنے کا دن ہے، یہ غریبوں اور مساکین کا خیال رکھنے کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اس عید الفطر میں سب کو معاف کر دیں، رشتہ داروں سے جڑیں اور ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن اگر ہم اس دن کو مزید برکت والا اور یادگار بنانا چاہتے ہیں تو ان کاموں کو ضرور اپنائیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ عید کے دن کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ ہمیں رمضان کا انعام ملا، لہٰذا دن کی شروعات دعا اور شکر سے کریں، گفٹ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفہ دو، محبت بڑھتی ہے، چاہے معمولی تحفہ ہو لیکن اس سے دل جڑ جاتے ہیں۔ گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، یہ اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، اس لیے اپنی قیمتی اور فیملی اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، غریبوں اور مساکین کا خیال رکھیں۔ عید کی اصل خوشی جو دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ملتی ہے وہ ویسے نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے الفاظ بھی صدقہ ہیں۔ عید الفطر صرف ایک تہوار نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ چاہے کوئی عرب ہو یا عجم، امیر ہو یا غریب، ہر مسلمان عید کے دن ایک ہی دعا کرتا ہے،
یا اللہ ہمیں معاف فرما اور اپنی رحمت سے نواز دے۔ یہ دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرتیں ختم کریں، اتحاد اور بھائی چارہ کو فروغ دیں۔ محترم سامعین، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میری طرف سے عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عید کی اصل خوشیوں سے نوازے اور ہمیں نیکیوں سے پر قائم رکھے۔ آپ ہمیں اپنے ساتھ شامل کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی سب سے خوبصورت عید کون سی تھی اور وہ کیوں خوبصورت بنی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ایمان افروز اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، تو آئیے عید کی خوشیاں سب کے ساتھ بانٹیں۔ ویڈیوز کو آگے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو اس کا پتہ چلے اور خوشیوں میں محبت اور اضافہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔